طریقہ کار کوئی بھی ہو جواب دیا جاتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے۔ اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ملک کے خلاف باتیں ہوں، تم کوئی احتجاج نہ کرو، کوئی پوسٹ نہ لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند دن قبل حنیف قریشی صاحب کا ایک ویڈیو بیان سنا، لگ یہ رہا تھا کہ وہ کسی عوامی محفل میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں کہہ رہے تھے کہ ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے، جس کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے یا صحابہ کرام کی توہین کی جائے تو یہ نہیں بولتے، نہ یہ باہر نکلتے ہیں، اور جب ان کے لیڈر کے خلاف بات کی جائے تو پھر ملک بھر بلکہ دنیا بھر میں یہ باہر نکل آتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ قریشی صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے، آپ نے توہین کیا نا لیڈر کی، ظاہر ہے اس سے بڑھ کے کوئی الزام کسی پر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب کے لیے نہیں بولتا اور اپنے لیے بولتا ہے اور اپنے کارکنان کو کہتا ہے کہ میرے لیے بات کرو۔ اس سے بڑھ کے کوئی بڑا الزام نہیں کسی پہ لگایا جا سکتا۔ اتنا بڑا الزام آپ نے لگایا ہے، آپ کو جواب آیا ہے مرکز کی طرف سے، دعوت اسلامی کی قیادت کی طرف سے؟ آپ ویڈیو بیان جاری کر سکتے ہیں اس پر، یا دعوت اسلامی کی قیادت کی طرف سے، مرکز کی طرف سے کوئی روڈ بند کیا گیا ہو، کوئی احتجاج کیا گیا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا کام کیا گیا ہو جو ان کی مرکزی قیادت یا ان کے مرکزی امیر کی طرف سے وہ اقدام ہو؟ اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں، آپ نے یہ جملہ پہلی بار نہیں بولا، دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ بڑے عرصے سے اس طرح کی گفتگو، تھوڑا عرصہ پہلا آپ نے کہا تھا کہ جی دعوت اسلامی جو ہے وہ نعرہ حیدری نہیں لگاتے یا علی نہیں کہتے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کچھ اپنے نعرے گھڑے ہیں، یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا یہ بیان میں نے سنا ہے نا کہ دعوت اسلامی نعرہ حیدری نہیں لگاتی، ہم نے اس سے پہلے بھی دعوت اسلامی کی مرکزی قیادت کی طرف سے ان کے مرکز میں نعرہ حیدری سنا تھا، اور آپ کے بیان کے بعد پھر میں نے کوشش کی، میں نے کہا کیا پتہ ابھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوا ہو کہ روک گیا ہو، اور آپ کے بیان کے بعد بھی ان کی مرکزی قیادت کی طرف سے ان کے مرکز میں نے نعرہ حیدری اور یا علی سنا ہے۔ کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ آپ جب خلاف بولتے ہیں تو کسی عالم دین کے خلاف بولتے ہیں، مذہبی تنظیم کے خلاف بولتے ہیں۔ قریشی صاحب، اور محاذ تھوڑے ہیں، اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے اور چیزیں تھوڑی ہیں جس پہ علماء کرام کو قوتیں صرف کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے بات کی توہین رسالت کی یا صحابہ کرام کی توہین کی کہ اس پر وہ نہیں بولتے۔ آپ فتویٰ جاری کریں اس بات پہ، کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو تو ان لوگوں کو جواب دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تقریر کی جائے۔ بس آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تقریر ہی کرتے ہیں نا، نعرہ تو سارے لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر۔ آپ نے کتنے سر تن سے جدا کیے ہیں؟ قریشی صاحب ایک سر بتائیں نا جو آپ نے تن سے جدا کیا ہے۔ نعرہ لگاتے نا، تقریر کرتے نا، 50,000 روپے لے کر یا 60, 70, 80 ہزار لاکھ روپیہ لے کر ایک محفل میں تقریر کر کے یہ نعرہ لگانا ہی توہین رسالت کا جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟
بھائی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے جواب دینے کا، ایک اپنا طریقہ کار ہے جواب دینے کا، اور طریقہ کار کوئی بھی ہو جواب دیا جاتا ہے۔ جس طرح نا آپ نے ابھی بات کی توہین صحابہ کی بات ہو تو دعوت اسلامی نہیں بولتی، حضرت بولتی ہے دعوت اسلامی، صرف دعوت اسلامی تن کے رکھیں گے پن کے رکھیں گے تو ڈی این اے کراواں گے، ایسی بات نہیں کرتی ہے۔ اور یہ جو سٹیجوں پہ آپ لوگوں نے باتیں لائی ہیں نا کہ فلاں کو تن کے رکھ دیں فلاں کو پن کے رکھ دیں، ادھر سے کہا جاتا ہے جی اور ادھر سے پھر اس کے جوابات دیے جاتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی یہ والا نعرہ ڈی این اے ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ والا نعرہ ڈی این اے ہے۔ خدا کے لیے علماء کرام ہیں، آپ مثبت باتیں کریں، آپ لیبارٹریاں نہ چلائیں اور ڈی این اے نہ بتائیں لوگوں کو حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے، گالیاں دے کے جواب دیں اور پھر ہی آپ کہیں گے جی یہ گستاخ رسول کو جواب دیا جا رہا ہے اور یہ صحابہ کرام کے گستاخوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ قریشی صاحب دعوت اسلامی جو جواب دے رہی ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا اس کا درد صحابہ کے گستاخوں کو بہت زیادہ ہے۔ آپ ویسے تو نہیں یہ باتیں کر رہے، جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے نا تو دعوت اسلامی کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ یہ جواب آتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ نعرہ اتنا اثر کرتا ہے نا کہ وہ ڈی این اے والے نعرے اتنے اثر نہیں رکھتے جتنا یہ ایک مثبت نعرہ ہے، بچے بچے کو یاد کرایا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا ہے، اور اس سے درد ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کہ اس نعرے سے کتنا درد ہوتا ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ پھر اسی طرح توہین رسالت کی بات ہے، توہین رسالت پر وہ ماضی قریب کی بات کرتے ہیں، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وہ سلیمان تاثیر کو واصل جہنم کیا، اس سے لے کر غازی صاحب کی جیل میں ہونے تک، اور جیل کے بعد غازی صاحب کی شہادت، اور پھر شہادت کے بعد کے معاملات، اور پھر نون لیگ دور میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ، اور پھر پی ٹی آئی دور میں آسیہ مسیح جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ ہے اس کو بگانے کا معاملہ، ان سارے معاملات میں قریشی صاحب آپ نے کتنے سرطان سے جدا کیے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ سزا تو یہ تھی نا، بیان تو سارے احباب کرتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا امت بدلہ لے، بدلہ نہیں لے سکتی تو امت مر جائے، آپ نے لیا ہے بدلہ۔ فرانس میں توہین ہوئی آپ گئے، وہ نہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں تو وہ بھی بات ہی کر سکتے ہیں نا، آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، اور وہ گستاخی کے جواب میں مسجدیں بنا سکتے ہیں، وہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ نعرہ آپ لگاتے ہیں، صرف آپ کا نعرہ ہے تن کے رکھیں گے پن کے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، اور ان کا بھی اس حوالے سے نعرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے سب سے آخری نبی کا وہ ایک بہت پیارا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے بچوں کو یاد ہے۔ باقی آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ جو ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی تھی، اس وقت ایک مرد کلندر لاہور سے اٹھا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے، کتنے وزیر آپ نے گھر بھیجے ہیں، اس حکومت کو کتنا وقت ڈالا ہے آپ نے جس نے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی ہے، اس حکومت کو آپ نے کیا جواب دیا ہے جس نے آسیہ کو بگایا ہے؟ آسیہ جب بھاگی تھی تو آپ کدھر تھے؟ ایک وہ مرد کلندر تھا، حکومت کو معلوم تھا، اس کو جیل میں ڈالا گیا آسیہ کو بگانے کے لیے۔ فیض آباد میں لاہور سے وہ قافلہ عشق و مستی لے کر آئے، انہوں نے بات کی ہے، اور پھر آپ جواب دے سکتے ہو نہیں جی ہم بھی فیض آباد گئے تھے، حضرت جی خطابتیں چمکانے کے لیے بڑے لوگ گئے تھے، شام مغرب کے بعد آنا اور گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں بیٹھنا، اور پھر جناب خطاب کرنا، اور پھر اچھلنا کودنا، اور یہی بات تن کے رکھ دیں گے پون کے رکھ دیں گے وغیرہ وغیرہ کر کے، تو پھر جناب گھنٹہ سوا گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر جا کے گھر میں سو جانا، یہ اور بات ہے۔ یا تو ایسا آپ نے سٹینڈ لیا ہے نا، پھر آپ بات کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں، بھئی ہم نے فلاں وزیر کو گھر بھیجا ہے، ہم نے فلاں وقت میں جو ہے نا جی وہ اتنا سخت قسم کا احتجاج کیا، تم نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا سوائے تقریر کرنے کے۔ میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور بالخصوص حنیف قریشی صاحب آپ سے، اور بالعموم تمام علماء اہل سنت سے یہ دست بستہ گزارش کرتا ہوں
آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، اس دور کی بڑی ضرورت ہے، لیکن خدا کے لیے یہ جنگ ایک دوسرے کے خلاف مت لڑیے، ایک دوسرے کے ڈی این اے ٹیسٹ اپنے سٹیجوں پہ مت کیجیے، گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حلالی ہے، یہ حلالی نہیں ہے، تو فلاں نعرے سے پتہ چلتا ہے، تو فلاں ہے، تو یہ میں مطلق سب کی بات کر رہا ہوں، کسی نے ایک نعرہ، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، کسی نے چوتھا نعرہ یہ کہا ہے، ان کاموں سے گریز کیجیے۔ آپ کے ایسے بیانات اچھا بھلا مذہبی آدمی ان چیزوں کو سمجھنے والا بھی جب سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو عوام کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ یہ علماء کرام کا منصب نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی آپ کو خرابیاں نظر آئیں اور یہ جملہ آپ نے کہہ دیا خرابیوں میں سے بڑی خرابی یہ ہے، آپ کو دعوت اسلامی کا اچھا کوئی کام نظر نہیں آیا تھا؟ اور پھر جس امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے آپ سارے کھڑے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے وہ امام عشق و محبت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ قریشی صاحب آپ بتائیں عوام کو، اتنی بات بتا دیں کہ غازی صاحب کس کے مقتدی تھے، کس کے مرید تھے؟ اچھا چلیں، پہلے تو غازی صاحب کو میں ایک منٹ کے لیے جو ہے یہ کہتا ہوں، چلو جی وہ علم نہیں ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو وہ ساتھ لگے رہے۔ ہم نے تو آپ جیسے علماء کرام سے ہی سنا کہ غازی صاحب نے چند سیکنڈ میں جو عزت رسول پہ وہ پہرا دیا نا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت غازی صاحب کو بہت نوازا ہے، کئی بار دیدار عطا فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب دیدار ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو عطا ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں، اس کے بعد کیا غازی صاحب نے بیعت توڑ دی تھی؟ کیا یہ کہہ دیا تھا کہ یہ شخص تو ٹھیک نہیں ہے، میں تو کچھ اور سمجھتا رہا ہوں؟ میں پورے وثوق اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس صدی کا عظیم شہید، مجاہد، محافظ ناموس رسالت، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس دن شہید کیا گیا، اس دن بھی وہ امیر اہل سنت کے ہی مرید تھے۔ یا آپ نئے پیر صاحب کا نام بتائیے جن کے ہاتھ پہ غازی صاحب نے بیعت کی؟ سمجھیے ان باتوں کو، اور آپ کے اس طرح کے بیانات چاہے آپ کی جانب سے ہوں کہ کسی اور کی طرف سے ہوں، اس طرح کے بیانات سے کسی دین کا فائدہ نہیں ہے، کوئی دین کی خدمت نہیں کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی قوتیں بے دین لوگوں کے خلاف صرف کریں، لبرل لوگوں کے خلاف صرف کریں۔ لگایا جاتا ہے ہمیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ عالم تو وہ ہوتا ہے نا جو حکمت عملی کو اپناتا ہے، فہم و فراست رکھتا ہے، مدبر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے علماء ہیں جن کو لڑایا جاتا ہے اور یہ لڑ پڑتے ہیں، جن کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے اور یہ بھڑک جاتے ہیں۔ آپ کو ادھر کے خلاف، ان کو ادھر کے خلاف اسی لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ان کا جو زور ہے، ان کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے اور یہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ قریشی صاحب معذرت کے ساتھ، ہر وقت میں جب بھی ایسا کوئی وقت آیا کہ اہل سنت کو متفق ہونے کی ضرورت تھی تو یہ تون کے رکھ دیں گے، پون کے رکھ دیں گے، تو ڈی این اے، تو فلانا، ایسے جملے آپ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ خدا کے لیے مثبت بات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔